صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، نفیس ٹیلر کے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے شلوار قمیض کٹنگ کرنے کا طریقہ۔ یہ سائز ہے، آپ سب سے پہلے سائز کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے، اور یہ آپ کے سامنے آ گیا کپڑا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو کپڑے کو سارے کو کھولنا ہے اور اچھے طریقے سے کپڑے کو بچھا لینا ہے۔ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں، ساتھ ساتھ سنیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کپڑے کو آپ نے اچھے طریقے سے بچھا لینا ہے کاؤنٹر پہ۔ کپڑا بیچ کیا ہے، آپ نے اس کو بالکل صحیح طریقے سے سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سائز کو دیکھنا ہے، قمیض اور شلوار میں سے جس کی لینتھ زیادہ ہے، دونوں میں سے قمیض یا شلوار میں سے جس کی بھی لینتھ زیادہ ہے اس سے 3 انچ زیادہ، یعنی کہ اگر 38 ہے تو 3 جمع کر کے 41 پہ پہلا نشان لگانا ہے۔ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے کو ڈبل کر لینا ہے، جیسے کہ میں ویڈیو میں کروں گا، آپ دیکھیں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا ڈبل ہو گیا۔ اب اس کو یہاں سے آپ نے کاٹ لینا ہے، بالکل سیدھی کینچی چلانی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے کپڑے کو ایک کناری سے پکڑ لینا ہے، جیسے کہ میں اس ویڈیو میں پکڑوں گا۔ پکڑ کے اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے نشان لگانے ہیں۔ اس میں سے یہ جو پہلا پیس ہے، اس میں سے آپ کا نکلے گا سامنا بیک اور شلوار کے پلے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو اس طرح فولڈ کریں، صحیح اچھے طریقے سے آپ نے اس کے سلوٹ نکالنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے آپ نے بچھا لینا ہے۔ اس طریقے سے بچھانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی کناری جو ہے وہ نکال دینی ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کپڑے کو اندر سے سلوٹ نکال لینے ہیں، تاکہ کسٹمر کی کمپلین نہ آئے اور سائز اوپر نیچے نہ ہو۔ یہ سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ بالکل اس طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں۔ کناری کاٹنے کے بعد آپ نے فرنٹ بیک کا نشان لگانا ہے۔ اب فرنٹ بیک کا ایسے ہے کہ آپ کا قمیض کی جتنی بھی فٹنگ ہے، جس طرح کہ 22 ہے تو اس سے 1 انچ زیادہ، 22 ہے تو 23 پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے اور کپڑے کو ایسے ہی رکھنا ہے، ایک نشان اس طرف اور دوسرا نشان اس طرف۔ یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے اسکوئر سے اس کو بالکل سیدھا کر لینا ہے، اور اس کے آگے ہی آپ کا شلوار کا پلہ جو ہے وہ نکلے گا۔ تو یہ شلوار کا پلہ جتنا بھی پانچا ہو آپ کا، اس سے 1 انچ کم پہ نشان لگانا ہے، جیسے کہ 18 ہے تو 17 پہ۔ یہ دیکھ لیں، ایسے آپ نے ایک نشان اور یہ دوسرا نشان۔ یہ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس نشان کے اوپر کٹنگ کر دینی ہے۔ بعد جو قمیض کے پلے ہیں ان کو ایسے طریقے سے پکڑنا ہے، آپ نے اس طریقے سے بالکل سیدھا کر کے اس کے اوپر آپ نے پریس مار کے اور اس کو بالکل برابر کرنا ہے۔
یہ دیکھیں، پریس آپ نے لازمی مارنی ہے، نہیں تو کپڑے میں کوئی نہ کوئی فرق آ جائے گا، یا تو زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو آپ نے ہر بار کپڑے کو پریس لازمی کرنا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کی کسٹمر کی کمپلین نہ آئے. اس کو پریس مارنے کے بعد ایسے طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کر کے اس کی کریس جو ہے وہ آپ نے بٹھانی ہے. کریس بٹھانے کے بعد جتنی شلوار کی لینتھ آپ کی لگی ہے، جیسے کہ 37 ہے، اس سے 3 انچ زیادہ 40، تو جتنی بھی لینتھ ہو آپ کی اس سے 3 انچ زیادہ پہ نشان لگانا ہے. پہلے ایک سائڈ سے سیدھا کر کے پھر 3 انچ زیادہ پہ نشان لگانا ہے. نشان لگا کے اور بالکل سیدھا کاٹ دینا ہے، تو آپ کے پلے ہو جائیں گے تیار. اب دوستو، جو کپڑا اس طرف بچ گیا تھا اس کو آپ نے پکڑنا ہے. اس سائڈ سے آپ کا نکلے گا بازو اور شلوار کے کندھے. یہ کاٹن کے سوٹ کی کٹنگ ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کوئی بھی فولڈ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس سیدھا کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پہلے پریس مارنی ہے. پریس مارنے کے بعد آپ نے اس سے نکالنے ہیں بازو اور کندھے، اور وہ کیسے طریقے سے نکالنے ہیں ہم آپ کو ابھی اس ویڈیو میں آگے بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیں. دوستو، اس پیس سے آپ نے سب سے پہلے بازو نکالنا ہے. دیکھ لیں کس طریقے سے کپڑے کو فولڈ کیا ہے، ایسے طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. مونڈے کا جو نشان ہے وہ، اچھا مونڈے کے نشان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کی چیسٹ ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ کا مونڈا بنتا ہے. جس طرح 40 ہے تو چوتھا حصہ 10، تو 10 مونڈا بنے گا. جتنی بھی چیسٹ ہو اس کا چوتھا حصہ. تو ایسے طریقے سے آپ نے نشان لگا کے بچھا دینا ہے کپڑے کو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں، پہلے آپ کا آ گیا مونڈے کا نشان. نشان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، پہلا نشان ادھر آ گیا. نشان کے بعد یہ میں نے کچھ پیٹرنز رکھے ہوئے ہیں بازو کاٹنے کے لیے. اگر آپ پیٹرن سے کاٹنا چاہیں تو تب بھی پیٹرن اگر آپ کو چاہیے تو آپ لنک میں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. نہیں تو آپ اگر خود کاٹنا چاہیں تو وہ بھی طریقہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیں گے. پہلا نشان ایسے لگا کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ شیپ دینی ہے. یہ پیٹرن اس لیے اچھا رہتا ہے کہ ہر بازو کی، ہر قمیض کی ایک طرح کی شیپ آ جاتی ہے. تو آپ یہ پیٹرن اگر یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. اس کے بعد آپ نے تیار کرنے کے بعد بازو کے لینتھ کے نشان لگانا ہے. یعنی کہ جتنی بھی لمبائی ہوگی، اگر تو آپ لوگ کف 2.5 انچ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی 2.5 انچ کف کے ساتھ لگاتے ہیں، تو جتنی بھی لمبائی ہے، جس طرح 23 ہے تو اس سے 1.25 انچ کم. جتنی بھی لمبائی ہے 23.25 ہے تو آپ کا نشان 22 پہ لگے گا. یعنی کہ جتنی بھی لینتھ ہو اس سے 1.25 انچ کم. اس کے بعد آ گیا کف کا نشان. تو جتنا آپ کا کف ہوگا، جس طرح 10 ہے تو 5، اور اس کے اوپر 1 انچ کا آپ دباؤ رکھ سکتے ہیں، جس میں پلیٹیں اور وہ آپ کے سلائی کا مارجن آ جائے گا. تو آج کل زیادہ نہیں چلتا، تو آپ زیادہ نہ رکھیں تو اچھا ہوگا. یہ اس طریقے سے یہ دیکھ لیں، پہلا نشان ایسا لگا ہے، دوسرا نشان اسکیئر کو پیچھے سے اوپر اٹھا کے تب لگانا ہے. یہ لگا کے اس کے اوپر آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اور آپ کا بازو ہو جائے گا تیار. اب اس کے بعد جو بقایا پیس ہے، آپ نے جس سائڈ سے بازو کاٹا ہے اس کو آپ نے دوسری طرف کر دینا ہے، اور اس طرف سے آپ نے نکالنے ہیں شلوار کے کندھے. تو کندھے کیسے نکالیں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو فرنٹ بیک کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، پریس آپ نے لازمی کرنی ہے. ہر چیز کو، ہر پیس پہ پریس مارنی ہے آپ نے. اگر آپ پریس نہیں ماریں گے تو کسٹمر آپ کو کمپلین کرے گا، آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا.
سب سے پہلے آپ نے نشان کو سیدھا کر لینا ہے. یہ میرا دوست نے گانا لگایا ہوا ہے، بھائی گانے کی آواز آہستہ کریں. نشان کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے. نشان کو سیدھا کرنے کے بعد آپ نے جتنے پلے رکھے تھے اتنے یہاں سے باہر کر دینے ہیں، اور اس کے آگے آپ نے لگانا ہے شلوار کے گھیرے کا نشان. تو شلوار کا گھیرا آپ کا جتنا بھی لکھا ہے 44 45، اگر 44 ہے تو 22 پہ نشان. یہ دیکھیں اوپر پلے کا نشان لگا دیا. جتنے پلے آپ نے لیے تھے، جس طرح 14 لیا تھا اس کا آدھا 7، اور 7 کے آگے شلوار کا گھیرا. اس کے بعد یہ آگے آپ کا آسن کا نشان، یہ لگ گیا جی آسن. اس کے بعد یہ لینتھ، یہ بھی اسی طرح 3 انچ زیادہ. 3 انچ نشان لگانے کے بعد آپ نے یہ سارے نشان آپس میں ملا کے اور اس نشان کے اوپر کٹنگ کر دینی ہے. اور پھر دوسرا پلہ کندھا جو ہوگا وہ بھی ایسے ہی کاٹ دینا ہے، جیسا یہ ہوگا نا ویسا ہی دوسرا بھی. دوستو شلوار ہو گئی ہے بالکل مکمل کمپلیٹ تیار. اس کے بعد ہم جو تیرہ ہوتا ہے شولڈر جس کو بولتے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے. اگر آپ نے سٹیچنگ کی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی ہمارے چینل پہ ہے، اور مزید اچھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈیلی آتی رہیں گی، اور ڈیزائننگ کی ویڈیوز بھی. تو یہ دیکھیں ابھی ہم آپ جو تیرہ ہوتا ہے قمیض کا وہ کاٹیں گے. پریس مارنے کے بعد اس کو اس سائڈ پہ کریں گے. یہ دیکھیں ایسے اس سائڈ پہ کر کے جتنا بھی تیرہ ہوگا اس سے 1 انچ زیادہ آپ نے نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے، پریس لازمی مارنی ہے، پریس کو نہیں بھولنا. بس پریس مار کے کاٹیں گے، ایمانداری سے اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی کمپلین نہیں آئے گی. اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، پر آپ نے اپنی طرف سے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. یہ دیکھیں ایسے ٹک لگانا ہے، نیچے سے پیس کو سیدھا کرنا ہے. اب جتنا بھی تیرہ ہوگا اس سے 1 انچ زیادہ، جیسے 18 ہیں تو 19 9.5، پھر 3.25 اس سائڈ سے، پھر 5.5 یہ والا نشان، پھر نیچے 2.25، پھر یہ آپ کا آ گیا حالے کا نشان گلے کے مطابق. اور یہ پھر سارے نشانوں کو آپس میں ملا کے اور آپ نے کٹنگ کر دینی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی کام ہے. اب تیرہ ہو گیا مکمل. اب اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے فرنٹ بیک کی قمیض کے، جو سب سے پہلے ہم نے اتار کے رکھا تھا. اس کے بعد ہم کسٹمر کا نام نمبر لکھ لیں گے. یہ اب آپ دیکھ لیں کس طرح فرنٹ بیک کو بچھانا ہے، کس طرح اس کو پریس کرنی ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ نہیں کریں گے تو وہی مسئلے آئیں گے آپ کے. یہ دیکھ لیں سارا کھولنا ہے، اس کو کھول کے اس کو فولڈ کر کے، اسپیڈ تھوڑی زیادہ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لگے. یہ دیکھیں ایسے طریقے سے اس کو بچھا کے اس کو بالکل سیدھا کر کے اس کا پریس مارنی ہے. سارے کی سب کو پریس کرنا ہے بالکل
دونوں سائڈ سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے، کریس بٹھانی ہے آپ نے۔ جب کریس بٹھائیں گے آپ تو پھر انشاءاللہ کمپلین نہیں آئے گی، کہیں سے ٹیڑھا ویڑھا ہو تو آپ نے سیدھا بھی کر لینا ہے۔ اب فرنٹ بیک تیار ہو گیا۔ اب سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے نشان گلے کا، تو یہ گلے کے مطابق ہوتا ہے، آپ اسکیئر سے دیکھ لیتے ہیں 2.5 پونے 3 فی الحال اس کا بنتا ہے، تو یہ ہم لگا لیں گے 16 گلے کا۔ اگر گلے کے فارمولے کے بارے میں ایک ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب یہ جو نشان ہے یہ ہے تیرے کا، یعنی شولڈر کا، تو یہ جتنا ہوگا، جیسے 18 ہیں تو آدھا اس کا بنتا ہے 9، تو پورا لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لگانا ہے شولڈر ڈاؤن کا نشان، یا عموماً 2.5 ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے مونڈے کا نشان، یہ والا ہے فٹنگ کا نشان، جتنی بھی ہو اس سے آدھی سے آدھا۔ پھر سب نشانوں کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے۔ اگر آپ یہ یاد رکھیں گے کہ پہلے آپ نے کون سی چیز کو کاٹنا ہے، تو پھر یعنی کہ پہلے آپ نے کون سا نشان لگانا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں، اور آپ ہر دفعہ ایک ہی اسکیجول سے کریں گے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ نشان اس طرح کر کے گلائی آپ نے کرنی ہے۔ یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بیک جو ہے قمیض کی، اس کے بیک کے نشان لگانے ہیں۔ بیک کا نشان آپ کا جو پہلا کونا ہے، ابھی یہ شروع کرے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ والی جو سائڈ ہے، یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے تیرے کا، جتنا آپ نے ادھر لگایا تھا، یعنی کہ 18 ہے تو 19 سے 1 انچ زیادہ۔ پھر اس والی سائڈ سے آپ نے 1.25 انچ اوپر اٹھانا ہے اور ادھر سے 1.25 انچ نیچے لے کے جانا ہے، اور پھر اس طرح پھٹی سے نشان کو بالکل سیدھا کر دینا ہے، جس شیپ میں آ رہا ہے اس میں کر دینا ہے۔ کر کے آپ نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے، یہ اسی طریقے سے پھر بیک کو بھی شیپ دے دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لگائیں گے چوک کے نشان، یہ لگتے ہیں 16 پہ۔ پہلا نشان لگے گا آپ کا 16 پہ، پھر اس کے بعد مونڈے سے نیچے لائن کے اوپر نشان لگانا ہے، اس کے بعد 5 پہ، پھر اس کے بعد 7 پہ۔ اس کے بعد یہ لگا کے آپ نے ٹکے لگا دینے ہیں، یہ لینتھ کا نشان، جتنی بھی لینتھ ہو، اگر گول گھیرا ہو تو اسے 1.5 انچ زیادہ۔ یہ یہاں پر آپ نے گھیرے کا نشان لگانا ہے، قمیض کا گھیرا آپ کا جتنا بھی لکھا ہوا ہے اس سے آدھی انچ زیادہ، جیسے 24 ہے تو 24 کا آدھا ہو گیا 12، اور 12.25 آدھی انچ زیادہ 24.5۔ اس کے بعد ہم کریں گے گھیرا گول، پیٹرن سے ہی کریں گے۔ یہ دیکھیں، گھیرا گول کرنے کے بعد قمیض کی کٹنگ ہو جائے گی مکمل، شلوار قمیض کی۔ اس کے بعد ہم سوٹ کو فولڈ کریں گے اور پیک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سٹچنگ کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے، ہم سٹچنگ جو ہے آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔